بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فی کراہیت رد السلام غیر متوجہ. دور اول میں ایسا کوئی بھی کام لو وہ ذکر ہوگا اور بغیر وضو کے اللہ کا ذکر کرنا درست نہیں ہے، مکروہ ہے. لہذا سلام کرنا بھی درست نہیں، سلام کا جواب دینا بھی درست نہیں. یہ ایک قول رہا ہے، مگر جن حضرات کا قول تھا ان کے زمانے تک وہ قول رہا. اب اس قول کا کوئی قائل نہیں ہے. ائمہ اربعہ پوری امت متفق ہے کہ بے وضو اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے اور اس میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے. بے شمار احادیث مبارکہ اس پر دال ہیں. مثلا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں یذکر اللہ علی کل احیانہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، ہر حال میں. اس میں وضو کی حالت بھی آئی اور بے وضو ہونے کی حالت بھی آئی، حتیٰ کہ جنابت کی حالت بھی آئی. علی کل احیانہ اس کے عموم میں تمام احوال آ گئے اور حضور ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں قرآن کریم سکھلاتے تھے سوائے جنابت کی حالت کے. ہر حال میں قرآن کریم سکھلاتے تھے. دیکھو عربوں میں تلقین کا رواج ہے، اب تو اتنا نہیں رہا مگر دور اول میں خاص طور پر تلقین کا رواج تھا. ہماری طرح رٹ کر یاد کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی. ان کے یہاں کا طریقہ یہ ہے کہ طلبہ سامنے بیٹھے ہیں، استاذ بولے گا، وہ ساتھ ساتھ میں استاذ کے پڑھیں گے اور ایک دو مرتبہ استاذ نے تلقین کی، یاد کرایا تو سب کو یاد ہو گیا. وہ تلقین سے یاد کرتے ہیں، رٹ کر یاد کرنا ان کے لیے مشکل تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صحابہ کو تلقین کیا کرتے تھے، یعنی یاد کرایا کرتے تھے اور صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کلمات سنتے تھے، آیات قرآنیہ سنتے تھے اور یاد کر لیا کرتے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہی بات فرما رہے ہیں کہ حضور ہر حال میں ہمیں قرآن کریم تلقین کیا کرتے تھے، سکھلایا کرتے تھے سوائے جنابت کی حالت کے. جنابت کی حالت میں تو آپ قرآن نہیں سکھلاتے تھے، اس کے علاوہ ہر حالت میں وضو کی حالت بھی آئی اور بے وضو ہونے کی حالت بھی آئی. اور جب بے وضو ہونے کی حالت میں قرآن پڑھا جا سکتا ہے تو دیگر اذکار اور سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا وہ تو بدلے اولا جائز ہوگا. اسی طرح آپ حضرات جانتے ہو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بیت الخلا سے باہر تشریف لاتے تھے تو دعا پڑھتے تھے. پیچھے دعائیں گزری ہیں، ظاہر بات ہے بیت الخلا میں داخل ہوتے وقت آدمی وضو سے ہو سکتا ہے، مگر جب بیت الخلا سے نکلے گا تو وضو سے ہوگا یا بے وضو ہوگا؟ اور اس موقع پر حضور دعائیں پڑھ رہے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بے وضو جب دعا پڑھ سکتے ہیں جو
کا جواب دینا وہ بھی جائز ہے۔ آپ نے ابواب الایمان میں حدیث پڑھی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت الخلا سے باہر تشریف لائے، صحابہ نے وضو کا پانی پیش کرنے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جب میں نماز پڑھوں تو وضو کروں، یعنی کھانے سے پہلے وضو کرنے کا حکم مجھے نہیں دیا گیا۔ اور وہاں حدیث میں یہ لفظ گزرا ہے حضور نے پانی کو چھوا بھی نہیں اور کھانا تناول فرمایا۔ یہ ابواب الایمان میں حدیث پڑھ چکے ہو۔ پانی کو چھوا نہیں، اس کا مطلب سفیان ثوری نے یہ سمجھ لیا کہ ہاتھ بھی نہیں دھوئے، اور وہاں سفیان ثوری کا قول گزرا ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا بدعت ہے، مکروہ ہے، یہ قول گزرا ہے۔ ہم نے بتایا تھا وہاں پر کہ حضور نے پانی کو چھوا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو نہیں کیا، کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوئے، یہ مطلب نہیں ہے۔ چنانچہ آپ نے صاف لفظوں میں فرمایا ہے برکۃ الطعام الوضوء قبلہ والوضوء بعدہ۔ بہرحال یہ روایت بھی، اب جب حضور نے پانی کو چھوا نہیں، وضو نہیں کیا اور کھانا کھا رہے ہیں تو کیا آپ کا خیال ہے بغیر بسم اللہ کے آپ نے کھانا کھایا ہوگا؟ یقیناً کھانے سے پہلے بسم اللہ تو آپ نے پڑھی ہے، معلوم ہوا کہ بغیر وضو کے اللہ کے ذکر کر سکتے۔ یہ مثال کے طور پر چند روایتوں کا میں نے حوالہ دیا جن سے یہ بات بالکل واضح اور عیاں ہو جاتی ہے کہ بغیر وضو کے بھی اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ طحاوی شریف میں روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیر جمل کی طرف سے تشریف لا رہے ہیں، ایک صاحب گزرے، انہوں نے سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ جب آپ نے دیکھا کہ وہ بندہ نظروں سے اوجھل ہو جائے گا تو آپ نے قریب کی دیوار پر جلدی سے تیمم کیا اور تیمم کرنے کے بعد جواب دیا اور فرمایا کہ میں نے ناپسند کی یہ بات کہ میں اللہ کا نام لوں بغیر وضو کے، میرا وضو نہیں تھا اس لیے میں نے بغیر وضو کے اللہ کا نام لینا مناسب نہیں سمجھا۔ ایک تو یہ روایت ہے، ایک روایت مہاجروں میں قنفذ کی ہے جو باپ میں ہے اور بہت مختصر کر کے لائے ہیں۔ تفصیلی واقعہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیشاب فرمایا اور پیشاب سے فارغ ہو کر وضو فرما رہے ہیں اور ایک بندہ آیا اور سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، اور وضو مکمل ہونے کے بعد آپ نے جواب دیا اور فرمایا کہ میں نے جواب اس لیے نہیں دیا تھا کہ الوضو کہ میں اللہ کا نام لوں بے وضو یہ مجھے اچھا نہیں لگا۔ ان دو روایتوں سے بعض حضرات نے یہ سمجھا تھا کہ بے وضو نہ سلام کرنے کی اجازت ہے نہ سلام کا جواب دینے کی اجازت ہے، اور جب سلام نہیں کر سکتے، سلام کا جواب نہیں دے سکتے تو دیگر اذکار بدل یہ اولا نہیں کر سکتے۔ مگر ان دونوں روایتوں کا جواب یہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خاص حالت ہے، آج آپ پر خاص احوال طاری ہیں، اس وجہ سے آپ بے وضو اللہ کا ذکر کرنے کو پسند نہیں کر رہے ہیں، ورنہ عام احوال میں آپ بے وضو اللہ کا ذکر کرتے تھے، جیسا کہ میں نے حضرت عائشہ کی حدیث سنائی، حضرت علی کی حدیث سنائی اور دیگر حدیثیں سنائی۔
بس ان دونوں واقعات میں جو بات ہے جس میں حضور فرما رہے ہیں کہ بے وضو اللہ کا نام لینا مجھے پسند نہیں، گوارا نہیں، اس لیے میں نے سلام کا جواب نہیں دیا، یہ حضور کی کوئی مخصوص حالت ہے، آپ پر خاص حالت طاری ہے، اس وجہ سے آپ نے بے وضو سلام کا جواب دینا گوارا نہیں کیا، ورنہ عام احوال میں آپ بے وضو اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ وبه قال حدثنا نصر بن علي ومحمد بن بشار قال حدثنا ابو احمد عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع بن عمر رضي الله عنهما وعنهم ان رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول، یہ ٹھیک تعبیر نہیں ہے، ابن عمر کہہ رہے ہیں ایک شخص نے حضور کو سلام کیا درا حالے کہ آپ پیشاب فرما رہے تھے، نہیں یہ تعبیر صحیح نہیں ہے، یہ لمبی روایت ہے، اس کو مختصر کیا گیا ہے اور کسی راوی نے مختصر کیا اور مختصر کرنے میں روایت کچھ کی کچھ ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ پیشاب بھی فیل کر رہے ہیں اور سلام کیا گیا، ایسا نہیں، بلکہ پیشاب سے فارغ ہو چکے ہیں اور وضو فرما رہے ہیں، اس درمیان میں سلام کیا گیا۔ ان رجلا سلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يقول فلم يرد علیہ، ایک آدمی نے پیشاب کیا اور پیشاب کرنے کے بعد ڈھیلا کر رہا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہو ڈھیلا کرتے وقت بعض لوگ ڈھیلا کرنے کے درمیان میں چلتے بھی ہیں تاکہ استبرا اچھی طرح ہو جائے، ڈھیلا کر رہا ہے، اس درمیان میں اگر کوئی سلام کرے تو جواب دے سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھو بالفعل آدمی پیشاب کر رہا ہے، اس وقت اس کو سلام نہیں کیا جائے گا، اور کوئی سلام کرے تو جواب دینے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ صدر کھلا ہوا ہے، لیکن وہ پیشاب بالفعل نہیں کر رہا ہے، پیشاب تو کر چکا ہے مگر وہ ڈھیلا کر رہا ہے اور چل رہا ہے، اور اس درمیان میں سلام کیا گیا تو جواب دے سکتا ہے یا نہیں؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں دے سکتا، مگر حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس حال میں جواب دے سکتا ہے۔ فتاوی رشیدیہ میں حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ ہے، انہوں نے فرمایا اس حال میں جواب دے سکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سطر کھلا ہوا ہے یا سطر بند ہے، سطر ڈھکا ہوا ہے، بند ہے، لہذا جواب دینے کے لیے جو چیز مانے تھی سطر کھلنا وہ مانے باقی نہیں رہا، لہذا جواب دینے کی گنجائش ہے۔ قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح وانما يكره هذا عندنا اذا كان على الغائط والبول، ہمارے نزدیک یہ مکروہ ہے جب آدمی بالفعل بڑا استنجا یا چھوٹا استنجا کر رہا ہو۔ وقد فسر بعض اہل العلم ذلك وهذا احسن شيء روي في هذا الباب وفي الباب عن المهاجر بن خلف وعبد الله بن حنظلة وعلقمة بن الشقاء وجابر والبراء باب ما جاء في سور الكلب، کتے کا سور، برتن میں کتے نے منہ ڈال دیا، جو برتن میں پانی وغیرہ ہے بچا ہوا سور یہ پاک ہے یا ناپاک؟ تین مسئلے ہیں، کتے کا سور پاک ہے یا ناپاک؟ دوسرا مسئلہ، برتن پاک ہے یا ناپاک؟ نہیں، یہ دوسرا مسئلہ یہ نہیں، دوسرا مسئلہ ہے برتن کو کتنی مرتبہ دھونا ہے، 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ؟ اور تیسرا مسئلہ ہے مٹی سے مانجھنے کا کیا حکم ہے؟
یہ 3 مسئلے ہیں. کتے کا سور پاک یا ناپاک. نمبر 2، برتن کو کتنی مرتبہ دھونے سے برتن پاک ہوگا؟ 3 مرتبہ دھونا کافی ہے یا 7 مرتبہ دھونا ضروری ہے؟ نمبر 3، مٹی سے مانجنے کا کیا حکم ہے؟ جاننا چاہیے. ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ہر درندے کا سور پاک ہے. احناف کا قول تو آپ جانتے ہو، جو معقول اللحم جانور ہے اس کا سور پاک، اور جو غیر معقول اللحم جانور ہے یعنی درندہ اس کا سور ناپاک. احناف کا یہاں اصول یہ ہے، یعنی سور کا وہی حکم ہے جو گوشت کا حکم ہے. جن کا گوشت پاک ان کا سور پاک، اور جن کا گوشت ناپاک ان کا سور ناپاک. مگر ائمہ ثلاثہ کے یہاں درندوں کا سور بھی پاک ہے. جب درندوں کا سور پاک ہے تو چرندوں کا سور تو بدل اولا پاک ہوگا. امام مالک رحمہ اللہ اس مسئلے میں اپنے اصول پر قائم رہے اور انہوں نے فرمایا کتے کا سور پاک. کیوں؟ ان کے یہاں اصول ہے درندوں کا سور پاک ہے اور کتا بھی ایک درندہ ہے، لہذا اس کا سور بھی پاک. اور امام شافعی اور امام احمد اپنے اصول سے اس مسئلے میں ہٹ گئے اور انہوں نے کہا کہ کتے کا سور ناپاک. اصول کے مطابق تو وہ بات ہے جو امام مالک نے کہی، مگر امام شافعی اور امام احمد نے ان جگہ پر اصول چھوڑ دیا اور انہوں نے کہا کتے کا سور ناپاک. امام مالک نے کہا کتے کا سور پاک، اور احناف کے یہاں بھی کتے کا سور ناپاک. اب امام مالک پر کوئی اعتراض کرے کہ یہ عجیب بات ہے، کتے کے برتن میں منہ ڈالنے کی وجہ سے برتن تو 7 مرتبہ دھونا ہے لیکن برتن میں موجود چیز پاک، یہ کیا بات ہے؟ اعتراض سمجھ میں آ رہا ہے کہ کتے نے برتن میں منہ ڈالا تو برتن کو 7 مرتبہ دھونے کا حکم ہے، تو برتن تو نہ پاک، اور برتن میں جو چیز ہے پانی دودھ وغیرہ وہ پاک. جو کیسی بنتی؟ تو حضرت نے کہا یہ امر تعبدی ہے. امر تعبدی ہے یعنی شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے اس لیے ہم برتن دھوتے ہیں، وجہ ہمیں نہیں معلوم. جیسے کوئی کہے کہ ری تو خارج ہوئی مقصود جگہ سے اور دھلوا رہے ہو ہاتھ پیر. وضو میں ہاتھ پیر دھلوانے کا کیا مطلب ہے؟ جہاں سے ناپاکی نکلی ہے وہاں دھلواؤ. ناپاکی تو کہیں اور سے نکلی اور دھونے کا حکم دیا جا رہا ہے ہاتھ پیر کو، یہ کیا منطق ہے؟ قیاس تو کیا کہے گا؟ قیاس تو یہ کہے گا کہ جہاں سے ٹوٹا ہے وہاں سے جوڑ لو. قیاس تو یہی کہے گا نا، جہاں سے ٹوٹا ہے وہاں سے جوڑ لو، جہاں سے ناپاکی نکلی ہے وہاں دھو لو. ہاتھ پہ دھونے کا کیا تو جواب کیا ہے؟ امر تعبدی. شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب بھی بدن میں سے ناپاکی نکلے ہاتھ پیر کو دھو، تو ہمیں وہ کرنا ہے. وجہ کیا ہے ہمیں نہیں معلوم. جیسے وہاں ہم کہتے ہیں امر تعبدی ہے، امام مالک رحمہ اللہ نے یہاں بھی فرمایا کہ برتن میں کتے نے جو منہ ڈالا ہے اور جو کچھ برتن میں ہے وہ پاک ہے، اور برتن کو دھونے کا جو حکم ہے وہ امر تعبدی ہے. شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے بس ہم برتن کو دھوئیں گے. کیوں
اعتراض کا جواب سمجھ میں آ رہا ہے کیا؟ بہرحال میں نے بتلایا ائمہ ثلاثہ یعنی امام شافعی، امام احمد اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر بلوغ قلب ہو جائے یعنی کتا برتن میں منہ ڈال دے تو جو کچھ ہے برتن میں، برتن بھی ناپاک اور برتن میں جو کچھ ہے وہ بھی ناپاک۔ اور امام مالک کے نزدیک برتن تو دھویا جائے گا مگر برتن میں جو کچھ ہے یعنی سور وہ پاک۔ ایک مسئلہ سمجھ میں آیا؟ دوسرا مسئلہ کتنی مرتبہ دھونا ہے؟ ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں 7 مرتبہ دھونا واجب ہے، اور احناف کہتے ہیں 7 مرتبہ دھونا مستحب ہے، باقی 3 مرتبہ دھونے سے بھی برتن پاک ہو جائے گا۔ جس طرح دیگر ناپاکیاں 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جاتی ہیں، اسی طرح وضوء قلب کی صورت میں برتن کو 3 مرتبہ دھو لیا جائے تو برتن پاک ہو جائے گا، مگر مستحب یہ ہے کہ کم از کم 7 مرتبہ دھویا جائے۔ تیسرا مسئلہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک 7 مرتبہ میں امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک 1 مرتبہ 7 مرتبہ میں سے 1 مرتبہ مٹی سے مانجنا بھی واجب ہے۔ چاہے پہلی مرتبہ میں مٹی سے مانجو، دوسری مرتبہ میں مانجو، 7 مرتبہ دھونا ہے، کسی بھی 1 مرتبہ مٹی سے مانجنا بھی ضروری ہے۔ اور امام احمد فرماتے ہیں نہیں، 7 کے اندر بھی 1 مرتبہ مٹی سے مانجنا ہے اور 8ویں مرتبہ بھی مٹی سے مانجنا ہے۔ عبداللہ بن مغفل کی روایت میں یہ ٹکڑا آتا ہے وَالثَّامِنَةُ بِالتُّرَابِ، اور 8ویں مرتبہ مٹی سے مانج کر دھو۔ امام احمد نے وہ جو عبداللہ بن مغفل کی روایت میں ٹکڑا زائد آیا ہے اس کو بھی لیا اور انہوں نے فرمایا 2 مرتبہ مٹی سے مانجنا ہے، ایک 7 مرتبہ کے اندر اور ایک 8ویں مرتبہ۔ اور امام شافعی اور امام مالک فرماتے ہیں 8ویں مرتبہ مٹی سے مانجنا مستحب ہے اور 7 کے اندر مٹی سے مانجنا واجب ہے۔ اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک مٹی سے مانجنا مستحب ہے، 7 کے اندر بھی اور 8ویں مرتبہ بھی مٹی سے مانجنا مستحب ہے، اور 7 مرتبہ دھونا بھی مستحب ہے، اصل تو ہے 3 مرتبہ دھونا۔ بات کو سمجھ رہے ہو؟ اب یہ بات جاننی چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضوء قلب کی صورت میں برتن کو 7 مرتبہ یا 8 مرتبہ دھونے کا حکم کیوں دیا اور مٹی سے مانجنے کا حکم کیوں دیا؟ علماء نے متعدد وجہیں بیان کی ہیں، ان میں سے شاندار جو وجہ ہے وہ ہے تنفیر، یعنی کتے کی نفرت دلوں میں بٹھانا۔ وجہ کیا ہے؟ تنفیر۔ مسلم شریف میں آپ روایت پڑھو گے، عربوں کو 2 چیزوں سے بے انتہا محبت تھی، شراب اور کتا۔ اور میں پہلے بتلا چکا ہوں کہ جب شریعت مطہرہ کو شراب حرام کرنا ہوا تو ایک
دم لٹھمار تبلیغ کی گئی یا رفتہ رفتہ ذہن سازی کرنے کے بعد شراب کو حرام کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ شراب کی محبت ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ اگر ایک دم لٹھمار تبلیغ کر دی جاتی کہ کل سے شراب حرام، صحابہ خود کہتے ہیں کہ ہم عمل نہ کر پاتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت تک ذہن سازی کی، اور جب اللہ نے دیکھا کہ اب ان آخری چوٹ مارنا آسان ہو گیا ہے، لوگ بآسانی قبول کر لیں گے، تو آخری چوٹ ماری گئی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام الی آخرہ، اور شراب کو پوری طرح حرام کر دیا ہے۔ میں تفصیل پہلے بیان کر دوں۔ اسی طرح کتے کی محبت بھی عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی، جیسے آج یورپ کے لوگ ان کی گھٹی میں کتے کی محبت ہے، وہ اولاد کو قریب نہیں رکھیں گے بلکہ کتے کو رکھیں گے قریب، حتیٰ کہ مرنے سے پہلے بڑی بڑی وصیتیں کتے کے لیے کر جاتے ہیں، اولاد کو بالکل محروم۔ آج بھی یہ صورت یورپ میں جا کر دیکھو، بڈھا مرنے والا ہے، سارا مال اپنے کتے کو لے جائے گا، اور اولاد ہے اسے 1 روپیہ نہیں دے گا۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں میرے آخری وقت میں میرے ساتھ کتا رہا، میری اولاد رہی نہیں ساتھ، وہاں اولاد ساتھ میں رہتی ہی نہیں، وہ تو بالغ ہوتے ہی کوئی بھی لڑکی پٹا لیتا ہے، اب جا کر اپنا الگ بسا لیتا ہے دنیا، اسے کیا پتا میرے ماں باپ کون ہے، وہ آتے ہی ان کا جو خاندانی نظام میں سارا بگڑ چکا ہے، تو بیچارے کتے کے سہارے زندہ رہتے ہیں، وہی کتا انہیں کہلاتا ہے، وہی کتا ان کے ساتھ تھوڑا ٹائم گزارتا ہے، تو وہ مرتے وقت سب کچھ کتے ہی کو دے دیتے ہیں۔ تو جس طرح یورپ کے لوگوں نے گوٹ کو چھوڑ کر ڈوگ کو اختیار کر دیا، یہی حال عربوں کا بھی تھا، گوٹ کو چھوڑ دیا تھا، ڈوگ کو اختیار کر لیا تھا، کتے سے بے انتہا میں محبت تھی۔ اب اگر کہا جاتا کہ نکالو گھر سے کتے تو مشکل ہو جاتا، بس ذہن سازی کی گئی اور حکم دیا گیا کہ اگر کتا تمہارے گھر میں ہے کوئی حرج نہیں، رکھو، مگر روزانہ تمہارے ثواب میں سے 1 قیراط کم ہو جائے گا۔ کتا رکھنا چاہو رکھو، مگر روزانہ ثواب میں سے 1 قیراط کم ہو جائے گا۔ قیراط کہتے ہیں درہم کے 6 حصے کو، مگر آخرت کا جو قیراط ہے وہ احد پہاڑ سے بڑا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک ہوئے، جنازے کی تجہیز و تکفین سے فراغت کے بعد آپ نے فرمایا جس نے جنازے میں شرکت کی اور نماز پڑھ کر موت گیا اس کو 1 قیراط ثواب ملے گا، اور جو آخر تک تکفین میں ساتھ رہا اس کو 2 قیراط ثواب ملے گا۔ اور قبرستان بقیع سے احد پہاڑ نظر آ رہا تھا، آپ نے احد پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا آخرت کا 1 قیراط اس پہاڑ سے بڑا ہوتا ہے۔ تو دنیا کے اعتبار سے قیراط کہیں گے درہم کے 6 حصے کو، مگر آخرت کا قیراط بہت بڑا ہے۔ بس حکم آیا کہ کتا رکھنا چاہو رکھو، مگر روزانہ ثواب میں سے 1 قیراط کم ہو جائے گا۔ یہ تو بہت بڑی محرومی ہو گئی، بہت سے لوگوں نے کتے کو روانہ کر دیا کہ پتہ نہیں 1 قیراط ثواب کما بھی پاتے ہیں کہ نہیں، اس کم وقت کی وجہ سے روزانہ اتنا ثواب کم ہو جائے گا تو کیسے کام چلے گا۔ پھر کچھ وقت کے بعد دوسرا حکم آیا کہ روزانہ 2 قیراط ثواب میں سے کم ہو گیا۔
یہ مزید چوٹ ہوئی تو نکالنے والوں نے نکالا، رکھنے والوں نے رکھا، مگر ذہن بہرحال بننے لگا ہے اور نفرت پیدا ہونے لگی۔ جب کچھ ذہن بن گیا تو اگلا حکم آیا کہ اگر کتا برتن میں منہ ڈالے گا تو 7 مرتبہ برتن کو دھونا پڑے گا اور مٹی سے بھی مانجنا پڑے گا۔ دیکھو، تم سے کہا جائے برتن کو 7 مرتبہ دھو، تمہارے لیے کوئی بھاری نہیں ہے حکم، کیوں اللہ کے فضل سے پانی بہت ہے، مگر آپ اس ماحول کو ذہن میں لائیں جہاں پانی تھا ہی نہیں، پینے کے لیے پانی بھی کئی کلومیٹر دور سے لانا پڑتا تھا۔ اب اگر کتا گھر میں ہوگا اور آزاد پھر رہا ہوگا، وہ صبح سے شام تک 10 برتن میں منہ ڈال دے گا، کبھی وہاں منہ ڈالے گا، کبھی وہاں منہ ڈالے گا، کبھی وہاں منہ ڈالے گا۔ اب ان 10 برتن کو مٹی سے رگڑ کر دھونا کس قدر مشکل امر ہوگا، کتنا پانی ضائع ہو جائے گا، آپ سمجھ سکتے ہو۔ تو ذہن تو پہلے سے بننا شروع ہو گیا تھا کہ روزانہ ثواب میں سے کمی ہوگی۔ اب ایک بھاری حکم آ گیا، رکھو، مگر وہ برتن میں منہ ڈالے گا تو 7 مرتبہ مٹی سے رگڑنا کا دھونا ہے۔ تو بہت سارے لوگوں نے، بلکہ اکثر لوگوں نے اس کو گھروں سے نکال دیا کہ کون مصیبت پالے، مگر اب بھی کچھ لوگوں کے گھروں میں ہے۔ تو ایک وقت کے بعد نیا حکم آیا کہ اگر رکھو گے تو 7 مرتبہ دھونا ہے اور مٹی سے رگڑ کر دھونا ہے، پھر 8ویں مرتبہ بھی دھونا ہے اور 8ویں مرتبہ بھی مٹی سے رگڑنا ہے۔ یہ حکم اور بھاری ہو گیا۔ آپ غور کیجئے، 7 مرتبہ میں اختیار ہو، پہلی مرتبہ میں آپ نے مٹی سے رگڑ دیا، پھر 6 مرتبہ دھویا تو برتن صاف ہو گیا کہ نہیں، اور 8ویں مرتبہ پھر مٹی سے رگڑ کر دھونا پڑا، تو 7 مرتبہ میں جتنا پانی خرچ ہوا، 8ویں مرتبہ میں تنہا اتنا پانی بھی خرچ ہوا۔ مٹی سے رگڑ کر دھو گے تو اس میں زیادہ پانی خرچ ہوگا کہ نہیں؟ تو 7 مرتبہ میں جتنا پانی خرچ ہوا اتنا ہی پانی تنہا 8ویں مرتبہ میں خرچ ہوگا۔ تو کچھ لوگوں کے گھروں میں تھا، انہوں نے بھی نکال پھینکا۔ جب نفرت دلوں میں بیٹھ گئی اور یہ سمجھا گیا کہ آخری چوٹ ماری جا سکتی ہے، لوہا گرم ہے، تو آخری حکم آیا، حضور نے فرمایا جہاں بھی کتے کو دیکھو اس کو مار ڈالو، جہاں بھی کتا دیکھو اس کو مار ڈالو۔ مسلم شریف میں آپ روایت پڑھو گے، صحابہ کہتے ہیں مدینہ میں کوئی کتا رہا ہی نہیں، یہاں تک کہ دیہات میں سے اگر کوئی عورت آتی اور اپنے ساتھ میں کتا لے کر آتی تو ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے، اور جب تک اس کتے کو مار نہ ڈالیں ہم چین نہیں لیتے۔ جب اس درجہ محبت اور نفرت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئی، اس درجہ نفرت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم اٹھا لیا اور فرمایا کہ کتا بھی اللہ کی مخلوقوں میں سے ایک مخلوق ہے، مجھے کتے سے کیا لینا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ کتا بھی اللہ کی مخلوقوں میں سے ایک مخلوق ہے، اس کو بھی جینے کا حق ہے، مجھے کتے سے کیا لینا۔ اور آپ نے جو قتل کرنے کا حکم دیا تھا وہ حکم آپ نے اٹھا لیا، یعنی یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ یہ جو میں نے تفصیل آپ حضرات کو سنائی ہے، اس کی روشنی میں آپ آسانی سے یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو 7 مرتبہ دھونے کا یا 8 مرتبہ دھونے کا اور مٹی سے مانجنے کا حکم دیا ہے، یہاں مقصود 7 کا عدد اور مٹی سے مانجنا نہیں ہے، بلکہ مقصود ہے دلوں میں نفرت پیدا کرنا، دلوں میں نفرت پیدا کرنا مقصود ہے۔
جب یہ مقصد حاصل ہو گیا اور آپ نے قتل کا حکم اٹھا لیا تو 7 مرتبہ کا بھی حکم اٹھ گیا، 8 مرتبہ کا بھی حکم اٹھ گیا، اور تراب مٹی سے مانجنے کا حکم بھی اٹھ گیا۔ بس اب 3 مرتبہ دھونا کافی ہے، 7 مرتبہ دھونا واجب نہیں تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اسی بات کے قائل ہیں کہ اب 7 مرتبہ دھونا واجب نہیں رہا۔ کوئی دھوئے بہت اچھی بات ہے حدیث پر عمل کرنے کے لیے، باقی یہ واجب نہیں رہا۔ اور 7 مرتبہ دھونا واجب نہیں ہے، اس کی دلیل یہ ہے، یہ بات کہ حضور نے فرمایا کہ برتن میں کتا منہ ڈال دے تو اس کو 7 مرتبہ دھو، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ کا فتویٰ یہ تھا کہ 3 مرتبہ دھونے سے برتن پاک ہو جائے۔ دیکھو حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ جو یہاں حدیث آ رہی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ کا فتویٰ یہ ہے کہ 3 مرتبہ دھونے سے برتن پاک ہو جائے گا۔ وہ فتویٰ طحاوی شریف ہے۔ راوی اپنی روایت کے خلاف فتویٰ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ راوی اپنی روایت کے خلاف فتویٰ اسی وقت دے گا جب اس کے نزدیک اس کی روایت کردہ حدیث منسوخ ہو گئی ہو۔ اگر اس کی روایت کردہ حدیث منسوخ ہے تو راوی اپنی روایت کے خلاف فتویٰ دے گا، ورنہ وہ اپنی روایت کے خلاف فتویٰ نہیں دے سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اپنی روایت کے خلاف فتویٰ دینا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کے نزدیک وہ 7 مرتبہ دھونے والی جو روایت ہے وہ روایت کیا ہے؟ منسوخ۔ یہ احناف اسی بات کے قائل ہیں۔ احناف کہتے ہیں حضور نے جو 7 مرتبہ دھونے کا حکم دیا تھا یہ دور اول میں دیا تھا اور تنفیر کی خاطر دیا تھا، دلوں میں نفرت دکھانے کے لیے دیا تھا، اور جب مقصد حاصل ہوا اور آپ نے قتل قلب کا حکم اٹھا لیا تو باقی جو احکام ہیں وہ بھی اٹھ گئے۔ بس 7 مرتبہ دھونا مستحب رہے گا، واجب نہیں رہے گا، مٹی سے مانجنا مستحب رہے گا، واجب نہیں رہے گا۔ بات کو سمجھ پا رہے ہو؟ بہرحال یہ تو مٹی سے مانجنے کا حکم اور 7 مرتبہ دھونا نہ دھونا اس سلسلے میں تفصیل آئی۔ رہ گیا پہلا مسئلہ کہ کتا برتن میں منہ ڈال دے تو برتن ناپاک ہوگا یا نہیں، اور برتن میں جو چیز ہے وہ ناپاک ہوگی یا نہیں۔ میں نے بتایا امام مالک نے فرمایا ہے کہ برتن کو دھونا ضرور ہے مگر برتن بھی اور برتن کے اندر جو چیز ہے وہ بھی پاک ہے، باقی دھونے کا حکم ہے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا امر تعبدی، اور باقی 3 امام کہتے ہیں برتن بھی ناپاک ہے اور برتن میں جو چیز ہے وہ بھی ناپاک ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت کے الفاظ یہ ہیں طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسلہ 7 مرات۔ یہ مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں طہور اناء احدکم، تم میں سے ایک کے برتن کی پاکی یہ ہے کہ وہ برتن کو 7 مرتبہ دھوئے جب اس میں کتا منہ ڈال دے۔ لفظ طہور کی اس طرف دلالت ہے، اشارہ ہے کہ برتن ناپاک ہو گیا ہے۔ اگر برتن ناپاک نہ ہوتا تو لفظ طہور استعمال ہوتا۔ لفظ طہور استعمال ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ برتن ناپاک ہو گیا ہے، اور برتن ناپاک ہو گیا تو جو برتن میں ہے وہ بھی ناپاک۔ یہ ائمہ ثلاثہ کی دلیل ہے، اور امام مالک جواب دیں گے کہ یہ روایت بالمعنی ہے، راوی نے جیسا سمجھا ویسا روایت کر دیا۔ دور اول میں تو روایت بالمعنی ہوا کرتی تھی،
روایت میں مانا ہے راوی نے جیسا سمجھا ویسا روایت کر دیا، باقی وہ اپنے اصول پر قائم ہے کہ درندوں کا جھوٹا پاک ہے اور کتا بھی ایک درندہ ہے، لہذا اس کا سور بھی پاک، برتن بھی پاک۔ البتہ برتن کو 7 مرتبہ دھونا فرض و واجب ہے، اور کیوں دھونا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ امر تعبدی ہے، شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے، بس ہم پر برتن دھونا ضروری ہے، وجہ ہم نہیں کرتے۔ وبه قال حدثنا سوار بن عبد الله العنبري قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات أولاهن أو قال أخراهن بالتراب أو شك راغبا۔ برتن کو دھویا جائے جب اس میں کتا منہ ڈال دے 7 مرتبہ، پہلی مرتبہ یا کہاں آخری مرتبہ مٹی سے رگڑ کر دھوئے۔ وَإِذَا وَلَغَتْ فِيهِ الْهِرَّةُ غُسِلَ مَرَّةً، اور جب برتن میں بلی منہ ڈال دے تو اس کو 1 مرتبہ دھویا جائے۔ یہ ٹکڑا یاد رکھنا، اگلے باب میں کام آئے گا۔ قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول الشافعي واحمد واسحاق، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، ولم يذكر فيه اذا ولغت فيه الهرة غسل مرة۔ وفي الباب عن عبد الله بن مغفل باب ما جاء في سور الهرة، بلی کا سور پاک ہے یا ناپاک؟ میں نے بتایا ائمہ ثلاثہ کے یہاں تمام درندوں کا سور پاک ہے، بلی بھی ایک درندہ، وہ بھی چوہے کا شکار کرتی ہے، بس اس کا بھی سور پاک ہوگا، اور صاحبین بھی اسی کے قائل ہیں۔ ائمہ ثلاثہ اور احناف میں سے صاحبین فرماتے ہیں بلی کا سور پاک ہے۔ پاک ہونے کا مطلب ہے بے جھجک استعمال کر سکتے ہو، چاہے متبادل موجود ہو یا نہ ہو، پریشانی ہو یا نہ ہو، عذر ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں بلی کا سور استعمال کر سکتے ہو۔ دودھ میں بلی نے منہ ڈال دیا، بچا ہوا دودھ ہم بے جھجک استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس دوسرا دودھ موجود ہے پھر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس پیسے ہیں، ہم دوسرا دودھ خرید کر لا سکتے ہیں پھر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ پانی میں منہ ڈال دیا، اس پانی سے ہم وضو کر سکتے ہیں بے جھجک، دوسرا پانی موجود ہے پھر بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، پاک ہونے کا یہ مطلب۔ غرض ائمہ ثلاثہ اور صاحبین کے نزدیک بلی کا سور پاک ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مکروہ ہے۔ مکروہ کون سا مکروہ؟ مکروہ تحریمی یا مکروہ تنزیہی؟ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مکروہ تحریمی، اور ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مکروہ تنزیہی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے تو تفصیل مروی نہیں ہے، بس اتنی ہی بات کہ مکروہ ہے، مگر کون سا مکروہ؟ امام طحاوی بھی علماء احناف میں بڑا درجہ رکھتے ہیں، اور ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ بھی علماء احناف میں بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ امام طحاوی نے کہا مکروہ تحریمی یعنی حرام کے قریب قریب، اور ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ نے فرمایا مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تنزیہی کا کیا مفاد نکلے گا؟ یعنی اگر آپ کے پاس متبادل موجود ہے تو آپ بلی کا سور استعمال نہ کریں،
اور متبادل موجود نہ ہو، مجبوری ہو، تو بلی کا سور استعمال کر سکتے ہیں۔ مکروہ تنزیہی کا مطلب سمجھنا ہے؟ دودھ ہے، بلی نے منہ ڈال دیا، رات کو 3 بج رہے ہیں، مہمان اچانک آ گیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور وہ بیچارہ بھوکا ہے، کچھ نہ کچھ چائے وائے بنا کے دینی ہے، بسکٹ وغیرہ دینا ہے، اور ساری دکانیں رات کو 3 بجے بنے اور اسے بھوک لگ رہی ہے، وہ کہتا ہے مجھے کچھ کھانے کو دو، تو یہ ایک مجبوری ہے، اسی سور کی چائے بنا کر آپ کھا بھی سکتے ہو، کھلا بھی سکتے ہو۔ لیکن اگر دوسرا دودھ آپ کے پاس موجود ہے یا جیب میں پیسے ہیں، دکان کھلی ہوئی ہے، دکان سے دودھ لا سکتے ہیں، تو اس صورت میں سور کو آپ استعمال نہ کریں، اس کو پھینک دیں اور نیا دودھ لا کر استعمال کریں۔ اسی طرح پانی میں بلی نے منہ ڈال دیا اور آپ کے پاس دوسرا پانی نہیں ہے اور آس پاس میں بھی پانی نہیں ہے، تو آپ کو تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اسی پانی سے آپ وضو کریں۔ اور اگر آپ کے پاس الگ سے دوسرا پانی ہے تو پھر سور ہلنا والا پانی وضو میں استعمال نہ کریں، بلکہ جو الگ پانی ہے اسے استعمال کریں۔ یہ مکروہ تنزیہی کے جو مفادات ہیں وہ میں سمجھا رہا ہوں۔ بہرحال ائمہ ثلاثہ اور صاحبین کے نزدیک سور ہلنا پاک، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مکروہ۔ کون سا مکروہ؟ میں نے بتلایا، امام طحاوی نے فرمایا مکروہ تحریمی اور ابو الحسن کرخی نے فرمایا مکروہ تنزیہی۔ یہ ائمہ کے مذاہب جان لیے، اس کے بعد ذرا حدیث دیکھ لو پہلے۔ کبشہ کہتی ہیں، یہ بڑے درجے کی تابعیہ ہیں، اور ابو قتادہ کے بیٹے کے نکاح میں ہیں۔ کہتی ہیں کہ ابو قتادہ ان کے پاس آئے، یعنی سسر ابا اپنی بہو کے پاس آئے، گھر میں بیٹھ کر کچھ دیر باتیں کی، نماز کا ٹائم ہو گیا تو کبشہ کہتی ہیں فَسَكَبْتُ لَهُ وَضُوءً، میں نے سسر ابا کے لیے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے لیے وضو کا پانی تیار کر کے رکھا۔ حضرت ابو قتادہ وضو کے لیے بیٹھے، اچانک ایک بلی آ گئی اور وہ پینا چاہتی ہے مگر منہ تک، برتن کے منہ تک اس کا منہ نہیں پہنچ رہا ہے۔ فَجَاءَتْ حِرَّةٌ تَشْرَبُ، بلی آ گئی، وہ پانی پینا چاہتی ہے مگر پی نہیں پا رہی ہے، اس کا منہ نہیں پہنچ رہا ہے، تو فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے اس بلی کے لیے برتن کو جھکا دیا یہاں تک کہ اس نے پانی پیا۔ برتن کو جھکا دیا اور بلی نے برتن میں منہ ڈال کر پانی پیا، اور پھر اس پانی سے وضو کیا۔ کبشہ کہتی ہیں فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، میں حضرت ابو قتادہ کی طرف تعجب سے دیکھ رہی تھی کہ سسر ابا کیا کر رہے ہیں، پہلے تو بلی کو پانی پلایا پھر سور سے وضو کر رہے ہیں، میں تعجب سے دیکھ رہی ہوں۔ حضرت ابو قتادہ سمجھ گئے اور پوچھا اتعجبین یا ابنۃ اخی، اے بھتیجی تجھے تعجب ہو رہا ہے میرے فعل پر؟ تو میں نے عرض کیا ہاں۔ دیکھو یہاں تک تو آیا ابو قتادہ کا عمل، اس کے بعد حدیث۔ جب حضرت کبشہ نے کہا ہاں مجھے تعجب ہو رہا ہے، تو حضرت ابو قتادہ نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لیست بنجس، بلی ناپاک نہیں ہے، انما
علیکم اب الطوافات، وہ تمہارے پاس بہت زیادہ آنے والے انسانوں کی طرح ہے، یا فرمایا بہت زیادہ آنے جانے والے جانوروں کی طرح ہے۔ طوافین یہ ذوی العقول کی جمع ہے اور مراد ہے نوکر چاکر غلام وغیرہ، اور طوافان غیر ذوی العقول کی جمع ہے، مراد ہے جو بکثرت گھروں میں جانور آتے جاتے ہیں۔ یہ حدیث انہا لیست بنجس، کہ بلی ناپاک نہیں ہے، وہ تمہارے پاس بہت زیادہ آنے جانے والے غلام نوکر چاکروں کی طرح ہے، یا کہا تمہارے گھروں میں بہت زیادہ آنے والے جانور کی طرح ہے۔ حدیث شریف پوری ہو گئی۔ ائمہ ثلاثہ نے کہا کہ انہا لیست بنجس کا ترجمہ ہے ان سورہا لیست بنجس، بلی کا سور ناپاک نہیں ہے، یعنی حدیث میں مجاز بالحذف ہے اور قرینہ ہے حضرت ابو قتادہ کا عمل۔ دیکھو حضرت ابو قتادہ نے عمل کیا ہے کہ نہیں، اس کو پانی پلایا ہے، اور پانی پلانے کے بعد میں یہ حدیث سنائی ہے، تو یہ قرینہ ہے کہ یہاں پر مجاز بالحذف ہے، اور تقدیر عبارت ہے انہا ای ان سورہا لیست بنجس، بلی کا سور ناپاک نہیں ہے۔ یہ ائمہ ثلاثہ کا استدلال ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے مجاز بالحذف نہیں ہے، کچھ محذوف ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اور انہا لیست بنجس کا مطلب ہے بلی کا ظاہر بدن ناپاک نہیں ہے، بلی کا ظاہر بدن وہ تمہارے گھروں میں آ جائے، تمہارے بستر میں گھس جائے، تمہارے کپڑوں میں گھس جائے، تمہارا بستر اور تمہارے کپڑے وغیرہ ناپاک نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ گھروں میں بہت زیادہ آنے جانے والے جانوروں کی طرح۔ اس میں سور کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ بلی کے بدن کا حکم بتایا ہے کہ بلی کا ظاہر بدن پاک ہے، لہذا اگر وہ گھر میں آ جائے، بستر میں گھس جائے، کپڑوں میں گھس جائے، دوسری چیز میں گھس جائے، تو وہ بستر برتن وغیرہ ناپاک نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس کا ظاہر بدن پاک ہے۔ سور کا مسئلہ نہیں ہے، سور کا مسئلہ نہیں ہے۔ دلیل ایک تو اوپر کی حدیث، اس میں تم نے پڑھا حدیث حسن صحیح ہے، اس میں یہ ٹکڑا آیا ہے کہ اگر بلی برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو ایک مرتبہ دھو، اوپر یہ ٹکڑا پڑھا دے، اور روایت حسن صحیح ہے۔ اب ظاہر ہے، آپ بتلائیے، جب برتن کو ایک مرتبہ دھونا ہے تو سور پاک رہا؟ جب برتن دھلوایا جا رہا ہے تو برتن میں موجود چیز پاک رہی؟ دوسری بات میں غور کیجیے، جب ابو قتادہ رحمہ رضی اللہ عنہ نے بلی کو پانی پلایا تو کبشہ بہو کو حیرت ہوئی کہ نہیں؟ تعجب سے دیکھا کہ نہیں؟ تعجب ہونا، حیرت ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں بلی کے سور کو پاک نہیں سمجھا جاتا۔ اگر مسلمانوں کے معاشرے میں بلی کے سور کو پاک سمجھا جا رہا ہوتا تو حضرت کبشہ کو حیرت ہونے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ آپ بتلاؤ، تمہاری بالٹی میں آ کر بکری دودھ پانی پیے اور پھر تم اس سے وضو کرو، کسی کو حیرت ہوگی؟ کیوں؟ ہر ایک جانتا ہے کہ بکری کا سور پاک ہے، کسی کو حیرت نہیں ہوگی۔ یہاں کبشہ کو حیرت کیوں ہو رہی ہے؟ حیرت ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں بلی کے سور کو کچھ اور سمجھا جاتا ہے، پاک نہیں سمجھا جاتا۔ اور انہا من الطوافین علیکم بالطوافات میں اشارہ ہے کہ قاعدے سے بلی کا سور ناپاک
ناپاک ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ ایک درندہ ہے، غیر معقول اللحمہ جانور ہے، مگر چونکہ وہ گھروں میں بہت زیادہ آنے جانے والا جانور ہے، اس سے پوری طرح بچنا ممکن نہیں ہے، اور جہاں مشقت سخت ہو جاتی ہے شریعت وہاں آسانی کر دیتی ہے، لہذا بلی کے سور کو حرام نہ کہہ کر درجہ نیچے لے آئے، مکروہ پر رکھ دیا۔ آپ بات کو سمجھ رہے ہو؟ قاعدے سے تو حرام ہونا چاہیے، مگر آپ کتے سے بچنا چاہو کہ کتا میرے گھر میں نہ آئے، ممکن ہے، لیکن بلی سے بچ جاؤ گے؟ بلی تو کہیں سے بھی آ جائے گی، چھت پر سے آ جائے گی، جو نالی تم نے بنا رکھی اس میں سے سکڑ کر آ جائے گی، اس کو ڈروانے کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو کہیں سے بھی آ جائے گی، بچ نہیں سکتے۔ اور یہ قاعدہ کلیہ ہے، جہاں بھی مشقت ہوتی ہے شریعت وہاں آسانی کرتی ہے، اور یہ بات یاد رکھنا، مشقت میں خصوصی احوال کی رعایت نہیں ہوتی بلکہ عمومی احوال کی رعایت ہوتی ہے، خصوصی احوال کی رعایت نہیں، عمومی احوال۔ سفر میں 4 رکعت ظہر کی پڑھنے میں مشقت ہے کہ نہیں؟ آسانی کر دی۔ رمضان میں سفر میں بنتا ہے، سفر میں روزہ رکھنے میں مشقت ہے کہ نہیں؟ آسانی کر دی۔ شریعت کا قاعدہ ہے الحرج مدفون، جہاں بھی مشقت ہوگی شریعت وہاں آسانی کر دی۔ بس قاعدے سے بلی کا سور ناپاک ہونا چاہیے، مگر چونکہ وہ من الطوافین او الطوافات میں سے ہے، یعنی بکثرت گھروں میں آنے جانے والا جانور ہے، اس سے پوری طرح بچنا ممکن نہیں ہے، اس لیے شریعت نے آسانی کر دی اور حرام کا درجہ نہ رکھ کر نیچے درجہ لے آئے مکروہ پر۔ بس مجبوری ہو تو استعمال کرو، اور مجبوری نہ ہو تو پھر چھوڑ دو، دوسری چیز استعمال کرو۔ حدیث شریف سمجھیں گے؟ وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا قال حدثنا مالك بن انس عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت عند ابن ابي قتادة ان ابا قتادة دخل عليها قالت فسكبت له وضوءا قالت فجاءت هندة تشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة فرعاني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي فقلت نعم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات وفي الباب عائشة وأبي هريرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل الشافعي وأحمد وإسحاق لم يروا بسور الهرة باسا وهذا أحسن شيء في هذا الباب، یعنی اس باب میں جتنی روایتیں ہیں سور ہرہ کے سلسلے میں اس میں یہ سب سے اچھی روایت ہے۔ وقد جود مالك هذا الحديث عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة ولم يأتي به احد اتم من مالك، یعنی امام مالک نے جو سند پیش کی ہے وہ بالکل کامل سند ہے، ان کے علاوہ جو تلامذہ سند پیش کرتے ہیں اس میں انقطاع ہے۔